ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں بھوک کی وجہ سے اپنے کلیجے سے زمین پر ٹیک لگاتا تھا اور بھوک کی وجہ سے میں اپنے پیٹ پر پتھر باندھا کرتا تھا۔ ایک دن بہت زیادہ بھوک سے پریشان تھا تو میں جا کر کے ایک راستے پر کھڑا ہو گیا جہاں سے لوگ گزرتے تھے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے۔ میں نے ان سے ایک آیت کے بارے میں سوال کیا، انہوں نے جواب دیا اور آگے بڑھ گئے۔ حالانکہ میں نے ان سے سوال صرف اس لیے کیا تھا تاکہ وہ مجھے اپنے گھر لے جائیں اور کھانا کھلا دیں، ورنہ اس آیت کے بارے میں مجھے جانکاری حاصل کرنی مقصود نہیں تھی۔ پھر کچھ دیر کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی راستے سے گزرے، ان سے بھی میں نے ایک آیت کے بارے میں سوال کیا اور مقصد یہی تھا کہ وہ مجھے لے جا کر کے اپنے گھر کھانا کھلا دیں، مگر انہوں نے بھی جواب دیا اور آگے بڑھ گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ کو دیکھ کر مسکرائے، اور قبل اس کے کہ ابو ہریرہ کوئی بات کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ہریرہ میرے ساتھ آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو ہریرہ آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے اور اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کیا، ان کو اجازت دی گئی، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے۔ گھر میں دیکھا کہ ایک پیالے میں دودھ رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں سے پوچھا یہ پیالہ کہاں سے آیا، دودھ کہاں سے آیا؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ فلاں نے یہ ہدیہ دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم جاؤ صفہ والوں کو بلا کر کے لاؤ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ صفہ والے وہ لوگ تھے جن کے پاس گھر در بال بچے اہل و عیال اور مال نہیں تھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات اور دن رہتے تھے۔ آپ کے پاس اگر کوئی ہدیہ آتا تو آپ اس کو خود بھی کھاتے اور صفہ والوں کو کھلاتے، اور اگر کوئی آپ کے پاس صدقہ بھیجتا تو آپ پورا کا پورا صفہ والوں کو دے دیتے اور خود اس میں کھانا پسند نہیں کرتے کیونکہ آپ صدقہ نہیں کھاتے تھے۔ تو میں نے اپنے جی میں سوچا، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے جی میں سوچا ایک پیالہ دودھ اور پورے صفہ والوں کو بلا کر کے لاؤں، اور جب میں بلا کر کے لاؤں گا تو ظاہر مجھے سے کہیں گے کہ تم سب کو پیالہ دو، سب کو دودھ پلاؤ، تو میرے لیے تو کچھ نہیں بچے گا۔ بڑا عجیب و غریب لگا اور بہت ناگواری لگی، لیکن وَلَكِنْ يَكُنْ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ بُدٌّ، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننے سے کوئی چارہ نہیں تھا۔ آپ نے کہا تو بلانا ہی تھا، اگرچہ کہ ناگوار گزر رہا تھا۔ اس کے بعد گئے صفہ والوں کو بلا کر کے لائے، وہ لوگ آئے، انہوں نے اجازت طلب کیا، ان کو اجازت دی گئی، پھر وہ آئے اور گھر میں اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ مجھے دیا اور کہا کہ ابو ہریرہ یہ پیالہ صفہ والوں کو دو تم۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ پیالہ میں ایک آدمی کو دیتا تھا، وہ پی لیتا تھا، پینے کے بعد وہ پیالہ پھر مجھے دیتا تھا، پھر میں وہ پیالہ دوسرے آدمی کو دیتا تھا، دوسرا پی لیتا تھا، پھر مجھے واپس کرتا تھا، یہاں تک کہ تمام صفہ والوں کو میں نے وہ پیالہ دیا، سب نے وہ دودھ پیا اور آخر میں پیالے میں دودھ کچھ بچ گیا۔ اس کے بعد میں لا کر کے پیالہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ہریرہ میرے اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں بچا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے سچ کہا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ مجھے دیا اور کہا کہ ابو ہریرہ پیو۔ میں نے پیا اور پیالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ آپ نے پھر مجھے دیا، کہا کہ ابو ہریرہ پیو، پھر میں نے پیا، پھر پیالہ واپس کیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو دیا،
کہا کہ ابو ہریرہ پیو، یہاں تک کہ میں نے اتنا پیا کہ آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ پیالہ لو اور پیو، تو میں نے کہا واللہ یا رسول اللہ لا اجد له مساغا، اب پیٹ میں گنجائش نہیں رہ گئی، اب میں مزید نہیں پی سکتا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ لیا، اللہ کا نام لیا پیالے پر، اور بچا ہوا دودھ پی لیا۔ یہ پورا واقعہ اسی طرح سے صحیح بخاری میں ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی ابو ہریرہ کی پریشانی کو ان کے کہے بغیر سمجھا، اور محسوس کیا کہ راستے کی اس کڑی دھوپ میں ابو ہریرہ ضرور کسی مقصد سے کھڑے ہوئے ہیں، اس لیے ان کے کھانے کا انتظام کرنے کی فکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور جب دودھ کا پیالہ میسر آیا تو پھر وہ صفہ کے لوگوں کی خبر گیری کیا، جو اساتذہ خود کھا کر کے آسودہ ہو کر کے سو جاتے ہیں اور اپنے شاگردوں کو کھلانے کی فکر نہیں کرتے، انہیں اس بات پر اس پہلو پر ایک مرتبہ غور کرنا چاہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مربی کہ پورا دودھ کا پیالہ صفہ کے طالب علموں کو پیش کیا۔ کسی بھی روایت میں اس بات کی وضاحت نہیں ملتی کہ اس وقت صفہ کے طالب علموں کی تعداد کتنی تھی۔ البتہ بعض مواقع پر 400 تک یہ تعداد پہنچتی ہے، وہ تعداد گھٹتی اور بڑھتی رہتی تھی، کیونکہ جن کے پاس کوئی گھر در نہیں ہوتا تھا وہ صفہ میں پناہ لیتے تھے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ وہ جنگل سے جا کر کے لکڑیاں کاٹ کر کے لاتے تھے اور اس کو بیچتے تھے اور اس سے اپنی روزی حاصل کرتے تھے۔ تو اس لیے سب سے کم جو تعداد حدیث میں وارد ہے کہ اہل صفہ کی تعداد اس وقت 70 تھی، لیکن جب دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا تو کتنی تعداد تھی یہ کسی بھی حدیث میں اس کی وضاحت نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے، اپنے ماننے والوں سے کتنی محبت کرتے تھے اور کتنا ان کا خیال کرتے تھے کہ بغیر کہے ہوئے پریشانی کا ادراک کر کے اس کا تصفیہ اور اسے حل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ صحیح ابن حبان اور مسند بزار کی ایک روایت میں ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ایک دن میں گھر میں تھی، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا خوش، اچھی طبیعت اور خوش دلی کی حالت میں دیکھا، تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا، اللہم اغفر لعائشہ ما قدمت من ذنبها وما اخرت وما اسرت وما اعلنت۔ اے اللہ، عائشہ کے اگلے اور پچھلے، ظاہری اور باطنی تمام گناہوں کو تو بخش دے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ دعا سنی تو ہنسنے لگی، اتنی تیز سے ہنسی کہ ان کا سر ان کی گود میں جھک گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہنستے ہوئے دیکھا تو آپ نے کہا ایسرک دعائی، کیا میری دعا سے تمہیں مسرت ہو رہی ہے، خوشی ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ وما لی لا یسرنی دعاؤ کا، کیا بات ہے کہ مجھے آپ کی دعا سے خوشی نہیں ہوگی، میں ضرور خوش ہو رہی ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور سنیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واللہ انہا لدعوتی لامتی فی کل صلاۃ، اللہ کی قسم میں ہر نماز میں اپنی امت کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ کی قسم ہر نماز میں میں اپنی امت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماننے والے امتیوں سے اتنی محبت ہے کہ روزانہ ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کتنی جانفشانی اور کتنی کوشش اور کتنی قربانیوں کا مظاہرہ کیا ہے. آسانی کے ساتھ یہ دین آپ کو نہیں ملا میرے دوستو. صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے، ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے تو آپ نے یہ آیت تلاوت کی جس میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. ان لوگوں نے، اے رب، ان لوگوں نے بہت زیادہ لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، ان میں سے جو میری اتباع کرے وہ مجھ میں سے ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اور آپ نے تلاوت کیا جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. اے رب، یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو عزت اور حکمت والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں پڑھی اور اس کے بعد دعا کرنے لگے اللہم امتی اللہم امتی، اور اس کے بعد پھر رونا شروع کر دیا. امت کی حفاظت کر، امت کی خبر لے، امت کو جہنم سے بچا. یہ دعا کرتے کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آپ دیدہ ہو گئیں، آنسوؤں کی لڑی ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی کہ اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے پوری بات، مگر اس نے جبریل سے کہا کہ ذرا جاؤ محمد سے پوچھو کیا چاہتے ہیں، کیوں رو رہے ہیں. جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا. انہوں نے جا کر کے اللہ رب العالمین سے عرض کیا کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے. اللہ رب العالمین نے جبریل کو دوبارہ بھیجا اور کہا کہ جاؤ محمد سے کہہ دو انا سنرضیک فی امتک ولا نسوک. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. کہا آپ کی امت کے بارے میں ہم آپ کو خوش کر دیں گے، ہم آپ کو تکلیف میں، پریشانی میں مبتلا نہیں ہونے دیں گے، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں مسرت دے دیں گے، خوشی دے دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو دیکھ کر آپ کے رب کو برداشت نہیں ہوا، اور یہ عظیم مدعا اور یہ عظیم الشان خوشخبری اللہ رب العالمین نے سنائی کہ اے پیغمبر، امت کے بارے میں آپ کو غمزدہ نہیں ہونے دوں گا. نبی کو فکر ہے اپنی امت کی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے نبی ہمارے لیے آنسو گرا رہے ہیں اور ہمیں اس کی خبر تک نہیں. صحیح بخاری کی روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ وَقَدْ تَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا. اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو ایک دعا دیا تھا کہ وہ جو دعا بھی چاہے اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے گا، رد نہیں کرے گا. ہر نبی نے دنیا میں اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کر لیا. ہر نبی نے اپنی اپنی دعا اپنے رب سے دنیا میں کر لیا، اور میں نے اپنی دعا کو چھپا کر کے رکھا ہے. وہیں اختبات دعوتی، میں نے اپنی دعا کو چھپا کر کے رکھا ہے اپنی امت کی شفاعت کرنے کے لیے قیامت کے دن. میں نے دنیا میں وہ دعا نہیں کیا، وہ دعا بچا کر کے حفاظت سے میں نے رکھا کہ قیامت کے دن میں اپنی امت کے لیے شفاعت کروں گا. اور انشاءاللہ میری یہ دعا میری امت کے ان تمام افراد کو شامل ہوگی جن کا انتقال توحید پر ہوگا، جو اس حال میں مریں گے کہ اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کیے ہوں گے. شرک سے بچنے والوں کے لیے، توحید پر زندگی گزارنے والوں کے لیے، توحید پر اپنا دم ختم کرنے والوں کے لیے یہ بہت بڑی بشارت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. کیا
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شفاعت امت کے موحد انسانوں کو قیامت کے دن حاصل ہوگی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے محبت کی وجہ سے چھپا کر کے رکھی ہے، کہ کل میدان محشر میں جب انسانوں کو شفاعت کی، نبی کے مدد کی اور نبی کے دعا کی سخت ضرورت ہوگی، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دعا کریں گے۔ اور اسی لیے آپ کو معلوم ہوگا کہ شفاعت کی وہ لمبی حدیث جس میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں سجدے میں گر کر کے روئیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے، اللہم امتی اللہم امتی، اے اللہ میری امت کی خبر لے، اے اللہ میری امت کی خبرگیری کر۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کہے گا ارفع راسک سل تعطا، محمد اپنا سر اٹھاؤ، جو مانگنا ہے مانگو، آپ کی مراد کو پوری کیا جائے گا۔ اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر کی اس شدت میں اپنی امت کو فراموش نہیں کر سکے، اپنی امت کو بھول نہیں سکے، اور رب سے اپنی امت کی نجات کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں۔ صرف دعا نہیں کر رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ کیا نبی کی محبت میں، نبی کی اس قربانی کی یاد میں آپ کی آنکھ میں بھی کبھی آنسو بہایا ہے؟ آپ کی آنکھ بھی کبھی آسودہ ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پڑھ کر؟ ہاں میرے دوستوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے محبت کی وجہ سے اگر کسی پریشانی میں امت کو دیکھتے ہیں تو آپ دیدہ ہو جاتے ہیں، آپ کو برداشت نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارے سامنے نبی کی سنت و سیرت کا کو پامال کیا جائے، نبی کی ذات کو نشانہ بنایا جائے، نبی کے عمل کو نشانہ بنایا جائے، بڑے ٹھنڈے پیٹ کے ساتھ ہم گوارا کرتے ہیں، بشرط یہ ہے کہ ہماری مصلحت اور ہمارا مفاد متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا مفاد حاصل ہو رہا ہے، ہماری مصلحت ٹھیک ٹھاک ہے، تو دنیا والے کچھ بھی کریں، ہمارے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا، ہماری غیرت کو کوئی صدمہ نہیں پہنچتا۔ ذرا اس کو سوچو ایک بار میرے دوستو۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن عشاء کی نماز آدھی رات کے قریب مؤخر کر کے پڑھی، بہت دیر سے پڑھی، اور کہا کہ دنیا میں سارے لوگ سو چکے ہیں، تمہارے علاوہ اس روئے زمین پر کوئی قوم نہیں جو نماز کا انتظار کر رہی ہو، تم ہی اکیلے ہو جو دنیا میں نماز کا انتظار کر رہے ہو۔ وَإِنَّهَا لَوَقْتُهَا لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَىٰ أُمَّتِي، اگر میری امت پر مشقت نہیں ہوتی تو یہی عشاء کا وقت ہوتا۔ گویا کہ امت کو مشقت اور پریشانی سے بچانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کو مقدم کیا، اور کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی صحیح کی روایت ہے، لولا ان اشق علی امتی ما تخلفت خلف سریة انی احب ان اقاتل فاقتل فی سبیل اللہ ثم احیا فاقتل فی سبیل اللہ۔ 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں اپنی امت کو مشقت میں نہیں ڈالتا تو میں کسی بھی لشکر سے پیچھے نہیں رہتا۔ میری آرزو ہے کہ اللہ کی راہ میں مجھے قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر مجھے اللہ کی راہ میں مرتبہ شہادت حاصل ہو۔ لیکن میں ہر غزوے اور ہر جنگ میں نہیں جا سکتا، کیونکہ امت کو پریشانی میں پڑے گی، سارے لوگ چاہیں گے کہ ہمارے غزوے میں شریک ہوں، اور ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ایک دوسری روایت میں ہے، وہ بھی صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انی لادخل فی الصلاۃ وانا اريد اطالتها فاسمع بكاء الصبي فاخفف الصلاة لوجد امه علیہ۔ نماز میں داخل ہوتا ہوں، سوچتا ہوں لمبی نماز پڑھاؤں گا آج،
لمبی نماز پڑھانے کے ارادے سے میں نماز میں داخل ہوتا ہوں، لیکن بچے کے سننے کی آواز جب میرے کان میں آتی ہے تو میں نماز کو ہلکی کر دیتا ہوں، کیونکہ بچے کی ماں کا دل اپنے بچے میں مشغول ہوگا، وہ نماز پر توجہ نہیں دے پائے گی۔ امت سے یہ ہمدردی اور یہ محبت ہے کہ ماں کا بچہ رو رہا ہے، درد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو رہا ہے، اس درد اور محبت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو ہلکی کر دیتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع كل وضوء، اگر میری امت پر دشواری نہیں ہوتی، اگر میری امت پر مشقت نہیں ہوتی تو میں ہر وضو کے ساتھ ان کو مسواک کرنے کا حکم دیتا، ہر وضو کے ساتھ امت کو مسواک کرنے کا حکم دیتا، اور جب اللہ اور اس کے رسول حکم دے دیتے تو فرض ہو جاتا، اور جب فرض ہو جاتا تو کوئی چھوڑ دیتا تو گنہگار ہوتا۔ اس ڈر سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم نہیں دیا، حالانکہ مسواک کا استحباب باقی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے کہ وضو کے ساتھ مسواک کرنا چاہیے، مگر فرض نہیں ہے۔ اس ڈر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حکم نہیں دیا کہ امت پریشانی میں پڑ جائے گی۔ ایک دوسری روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع كل صلاۃ، اگر میری امت پر دشواری نہیں ہوتی تو میں انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا، یعنی نماز جب پڑھنا شروع کرنے جاؤ، تکبیر ہو رہی ہو تو تم مسواک کر کے نماز میں داخل ہو، لیکن میں اس لیے حکم نہیں دیتا کہ میری امت پر دشوار نہ ہو جائے، مشکل نہ ہو جائے، مشقت میں نہ پڑ جائے میری امت۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ نصوص بھرے پڑے ہیں، اس طرح کی احادیث اگر آپ دیکھیں تو پورے ذخیرے میں آپ پورا دن سنتے رہیں گے، مگر یہ احادیث ختم نہیں ہوں گی۔ مگر ان کا جو مدعا ہے، ان کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے، اپنی امت کے انسانوں سے اتنی شدید محبت کرتے تھے کہ ان کا درد برداشت نہیں کر پاتے تھے، لیکن کیا اس محبت کے مقابل میں ہم نے بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے دل کا ٹکڑا پیش کیا، اپنی عقیدت کے گل نچھاور کیے؟ ظاہر ہے کہ آپ میں سے ہر فرد اس کا جواب اپنے نفس سے پوچھ کر کے دے سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم۔